الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ نحل کی آیت 89 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پیچھے آیت 84 میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ اس دن کو یاد رکھیں جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں اس سے مراد وہ پیغمبر ہیں جو ان کی قوموں کی طرف بھیجے گئے، اور ہر قوم ہر امت کی ابتدا میں انہوں نے اللہ کی حجت پوری کر دی، وہی قیامت میں لوگوں کے لیے گواہ بنا کے کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اس میں جگہ جگہ تفصیلات قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ لوگ جب اس بارگاہ میں آئیں گے تو ان کا اعمال نامہ ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ وہ کوئی بات بنانے کی کوشش کریں گے تو ان کے ہاتھ پاؤں گواہی دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ اسی طرح آخری مرحلے میں وہ پیغمبر بھی اٹھائے جائیں گے جو قوموں کی طرف مبعوث ہوئے، رسول کی حیثیت سے آئے، قوموں پر انہوں نے اپنی حجت پوری کی۔ وہ بھی یہ بتا دیں گے کہ ہم نے ہر لحاظ سے حق واضح کر دیا تھا، اس کے باوجود یہ لوگ انکار کرتے رہے۔ یہ مضمون پیچھے آیت 84 میں بیان ہوا، لیکن وہیں سے بات اس انجام کی طرف آگے بڑھ گئی جو منکرین کا ہوگا، یعنی جب گواہ پیش کیے جائیں گے تو انہیں کس صورتحال سے سابقہ پیش آ جائے گا، وہ مضمون شروع ہو گیا۔ اسی پر پھر عطف کر کے پہلی بات کو دہرایا ہے اور پھر بات ایک دوسرے پہلو سے آگے بڑھائی ہے۔ یہ قرآن کا خاص اسلوب ہے، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ۔ یہ اس دن کو یاد رکھیں جس دن ہم ہر امت میں ایک گواہ خود انہی کے اندر سے ان پر اٹھائیں گے، یعنی جو رسول بھی اٹھ کر گواہی دیں گے وہ وہی ہوں گے جو ان کے اندر سے بھیجے گئے، ان کے اندر سے اٹھائے گئے۔ ارشاد ہوا کہ وہ سب سامنے آ جائیں گے اور ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو عذر آج پیش کرنے کی صحیح کر رہے ہیں، کیا کوئی کسر باقی رہ گئی تھی؟ ان تک بات پہنچ گئی، ہر لحاظ سے پہنچ گئی؟ وہ یہ بتا دیں گے۔ اسی ذیل میں سورہ مائدہ میں سیدنا مسیح علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے۔ وہاں یہ بتایا گیا ہے کہ ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم جب اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تو کیا تم نے ان سے یہ کہا تھا کہ مجھے معبود بنا لو اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ وہ اس کے جواب میں پوری داستان سامنے رکھ دیں گے۔ یہ بتائیں گے کہ جب تک میں ان کے درمیان رہا میں نے ان کو توحید کی دعوت دی، میں نے ان سے یہی کہا کہ اللہ ہی تمہارا پروردگار ہے اور میرا بھی پروردگار ہے، میری حیثیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں اس کا ایک بندہ اور اس کی مخلوق ہوں، مجھے اس نے پیغمبر بنا کے تمہاری طرف بھیجا ہے۔ وہ یہ واضح کر دیں گے کہ جب پھر آپ نے مجھے اٹھا لیا اس وقت سے لے کے اب تک میں نہیں جانتا یہ کیا کرتے رہے ہیں، یہ آپ کے بندے ہیں، اب آپ جانیں اور آپ کے یہ بندے جانیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں ایک یہ مرحلہ بھی ہے۔ یہاں سورہ کے مخاطبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ، یا دوسرے لفظوں میں کہیے مشرکین عرب ہیں۔ چنانچہ بات کو آگے بڑھا کے یہ کہا ہے
کہ یہ اس دن کو یاد رکھیں، یعنی تمہاری قوم کے یہ لوگ، جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گواہ خود انہی کے اندر سے ان پر اٹھائیں گے، اور پھر فرمایا وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، اور تمہیں اے پیغمبر تمہاری قوم کے ان لوگوں پر گواہی کے لیے لا کھڑا کریں گے۔ یعنی جب سب قوموں کے لیے ان کے رسول اٹھائے جائیں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ ہم گئے، ہم نے اس طرح سے حجت پوری کی، اس طرح سے ان کے دروازوں پر دستک دی، اس طرح سے ان کے اشکالات کو دور کیا، ان کے اعتراضات کے جواب دیے، جب وہ یہ گواہی دیں گے تو فرمایا کہ یہ جو پیغمبر اس وقت تمہارے درمیان ہیں، جن کو ہم نے تمہارے اندر سے اٹھایا ہے، تمہاری ہی بستی میں یہ رہتے بستے تھے، وہیں سے اٹھا کر آخری پیغمبر کی حیثیت سے تمہارے سامنے کھڑا کر دیا ہے، جب دوسری قوموں پر گواہی کے لیے پیغمبر اٹھیں گے تو اب سن لو، تمہارے خلاف بھی گواہی کے لیے ان کو اٹھا دیا جائے گا، یہ بھی اٹھیں گے۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ۔ اس سے پہلے یعنی فرمایا کہ یہ تو اب تمہاری بعثت ہوئی ہے، تمہیں ہم نے ان کی طرف بھیجا ہے، ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ جس طرح اس سے پہلے کے پیغمبر آئے، انہوں نے اپنی قوموں پر اللہ کی حجت پوری کی، وہ وہاں گواہی کے لیے اٹھائے جائیں گے، تمہارے خلاف یہ پیغمبر وہاں گواہی دیں گے۔ اس سے پہلے یعنی یہ تو اب نبوت کی تاریخ ختم ہو رہی ہے، اس سے پہلے یہ کتاب ہم نے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے تم پر نازل کر دی ہے، یعنی آخری پیغمبر کو مبعوث کیا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اپنی آخری کتاب بھی نازل کر دی ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں بھی اور ساری کتابوں کے بارے میں قرآن نے یہ بتایا ہے کہ وہ اس لیے نازل کی جاتی ہیں کہ دین کے معاملے میں تمام اختلافات کا فیصلہ کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ پیغمبر اس لیے کہ وہ لوگوں کو انذار کریں، بشارت دے دیں، کتابیں اس لیے کہ وہ حق و باطل میں فرقان بن جائیں، معیار بن جائیں، لوگ ان کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ یہاں جس پہلو کو نمایاں کیا وہ یہ ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ کو گواہی کے لیے یہاں بھیج دیا ہے، اور اس سے پہلے یہ کتاب بھی ہم نے ہر چیز کو کھول دینے کے لیے تم پر نازل کر دی ہے۔ کتاب نازل ہو رہی ہے، اس کی ہر سورہ پورا پیغام پوری وضاحت کے ساتھ لے کے آتی ہے، کوئی معاملہ ایسا نہیں رہا جس کو ہم نے ان پر واضح نہیں کر دیا۔ اس وقت جو کچھ تم انہیں سنا رہے ہو وہ تاکید در تاکید ہے، تصدیق در تصدیق ہے، ورنہ بات تو ہر لحاظ سے واضح ہو چکی ہے۔ تو اس کو اس طرح بیان کیا کہ تبیاناً لکل شیء، کیا رہ گیا ہے، یعنی اس کتاب میں ہر چیز کھول کر بیان کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد وہی دو لفظ استعمال کیے جو قرآن مجید اکثر و بیشتر استعمال کرتا ہے، وَہُدًى وَرَحْمَةً، ہدایت و رحمت کے طور پر۔ اس پر میں نے پہلے بھی توجہ دلائی، یہاں بھی لکھا ہے، یعنی آغاز کے لحاظ سے ہدایت اور انجام کے لحاظ سے رحمت کے طور پر۔ جب کہا جاتا ہے کہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہدایت ہے، نتیجہ نکلے گا تو تم پکار اٹھو گے کہ کیا اللہ کی رحمت ہم پر نازل ہوئی تھی۔ تو ایک میں اس کے آغاز یا حاضر کو بیان کیا ہے اور دوسرے میں انجام کو، ہدایت اور رحمت کے طور پر، وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور فرما برداروں کی بشارت کے لیے۔ قرآن مجید کے 7 ابواب میں بنیادی مضمون اگر غور کیجئے تو انذار و بشارت کا ہے، یعنی پیغمبر کو انذار اور بشارت کے لیے بھیجا گیا، تو کتاب بھی آخری پیغمبر پر ایسی نازل کی گئی جو صرف دین کو بیان نہیں کرتی بلکہ جو پیغمبروں کا فریضہ رہا ہے، یعنی خبردار کرنا، بشارت دینا، یہ کام بھی وہ خود کتاب کرتی ہے۔ تو قرآن مجید کے تمام ابواب میں بنیادی مضمون انذار و بشارت کا ہے۔ چنانچہ میں نے جہاں اپنی کتاب میں اصول و مبادی بیان کیے ہیں وہاں یہ بتایا ہے کہ قرآن اپنے مضمون کے لحاظ سے ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے۔ اس طرح کی کتاب نہیں ہے جس میں
دین کے مباحث پر ابواب قائم کر کے کوئی مقالے لکھے گئے ہوں، بلکہ اصلاً انذار کی کتاب ہے، خبردار کرنے کی کتاب۔ پیغمبروں کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے، دین بھی اسی لیے آیا ہے۔ یہ غلط فہمی پوری طرح دور کر لینی چاہیے، اور بدقسمتی سے دور حاضر میں بہت بڑھ گئی کہ دین ہمیں یہ بتانے کے لیے آیا ہے کہ تمہاری سیاست کو کیسے ہونا چاہیے اور تمہاری معیشت کو کیسے ہونا چاہیے، اور وہ ایک ایسا نظام لے کے آیا ہے جو دنیا کو تبدیل کر دے گا، ہرگز نہیں۔ دین اور پیغمبر صرف ایک مقصد کے لیے آتے ہیں، اور وہ یہ کہ وہ موت کے بعد جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بارے میں خبردار کر دیں۔ پہلے کاموں کے لیے اللہ نے انسان کو بہت عقل دے رکھی ہوئی ہے، ان میں جو کچھ رہنمائی مقصود ہوتی ہے وہ بھی اس انجام کے لحاظ سے ہے، یعنی اللہ کے ہاں تمہیں حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ اس جواب دہی کے لیے کیا تیاری کرنی ہے؟ وہ تیاری ظاہر ہے کہ اسی دنیا میں ہونی ہے، لہٰذا دنیا میں کیا کرنا ہے وہ اصلاً اس تیاری کے لیے زیر بحث آتا ہے، نہ کہ دنیا کو سنوارنے کے لیے زیر بحث آتا ہے۔ دنیا کو سنوارنے کے لیے اللہ کا الہام انسان کی پیدائش کے ساتھ اس کے اندر موجود ہے، اس کے لیے کسی دوسرے الہام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کی کتابیں، اللہ کے پیغمبر وہ کس لیے آتے ہیں؟ بشریٰ للمسلمین۔ لوگ اگر فرما برداری اختیار کرتے ہیں تو انہیں بشارت دے دیجیے، انہیں بتا دیا جائے کہ آگے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے، آگے فردوس کے دروازے کھلیں گے۔ موت کے بعد کیا ہونے والا ہے یہ مذہب کا موضوع ہے، اس لیے مذہب کی طرف جب مراجعت کی جائے تو اسی لیے کیے جائے۔ اس کے بعد ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر دنیا میں جو رہنمائی دی جاتی ہے وہ کس پہلو سے ہے؟ اصول میں نے یہ عرض کیا کہ وہ رہنمائی قرآن نے ایک لفظ میں بیان کی ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہاں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی نفس کو مقصد بنا دیا۔ یعنی کامیابی کیسے ہوگی؟ آخرت میں یا جب لوگ مرنے کے بعد اٹھیں گے اور پیغمبر اس کی منادی کرنے آئے ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ منادی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اس لیے پیش آ گئی کہ وہاں کچھ نتیجہ نکلنے والا ہے، یعنی وہ محض اٹھنا نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا نہیں ہے، بلکہ وہاں جواب دہی ہے۔ تو جواب دہی کی بنیاد کیا ہے کہ لوگوں نے اپنے آپ کو کیا اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ بھی وہ کر رہے تھے، وہ کاروبار کر رہے تھے، سیاست کر رہے تھے، اپنی معاشرت کے معاملات دیکھ رہے تھے، اپنے سماج کی ضرورتیں پوری کر رہے تھے، جو کچھ بھی کر رہے تھے وہ اپنے علم و عقل کے مطابق کرے، اس میں انہوں نے کیا اپنی پاکیزگی کو قائم رکھا۔ تو اس کو قرآن مجید تزکیے سے تعبیر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ قد افلح من تزکا، تم نے جو کچھ دنیا میں کیا یہ دیکھو کہ وہ پاکیزہ رہ کر کیا یا آلودہ ہو کر کیا۔ تو اگر پاکیزہ رہ کر کیا ہے تو پھر تم فلاح پا گئے، یعنی وہاں آخرت میں جو چیز مطلوب ہے وہ پاکیزگی ہے، کتنا پیوریفائی کیا ہے تم نے اپنے آپ کو، کتنا پاکیزہ رکھا ہے۔ یہ پاکیزگی میں نے متعین کر کے سمجھانے کی صحیح کی ہے کہ 4 پہلوؤں سے عملی زندگی میں مطلوب ہے، یعنی علم میں کہاں کہاں مطلوب ہے وہ تو ایک الگ بحث ہے، لیکن عملی زندگی میں یہ 4 پہلوؤں سے مطلوب ہے۔ ایک، انسان کے پروردگار کے ساتھ تعلق کا اظہار بالکل پاکیزہ ہونا چاہیے، اس میں انسان کے لیے خود فیصلے کرنے بہت مشکل تھے، جب انسان نے کیے ہیں تو بڑی غارت گری پیدا کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ تعلق کے اظہار کے حدود متعین کر دیے کہ میرے ساتھ تعلق کو میرے شایان شان ہونا چاہیے اور پاکیزہ ہونا چاہیے، اس کا اظہار عبادات میں ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ رہنمائی دی جاتی ہے کہ یہ میرے تعلق کے ساتھ اظہار کے اسالیب ہیں، انہی کو تم اختیار کرو گے۔ انسان کا اپنے پروردگار کو ماننے کے بعد اس سے تعلق پیدا کرنا یہ تو اس کی فطرت کا تقاضا ہے، وہ کرے گا اور طرح طرح کے مراسم بھی ایجاد کر لے گا، لیکن اس میں غلطی سے بچا رہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرے ساتھ تعلق کے 3 جہات ہیں۔
ایک میں تمہارا معبود ہوں، پرستش کا تعلق، دوسرے میں اس کائنات کا بادشاہ ہوں، اطاعت کا تعلق، اور تیسرے یہ کہ میں تمہارا خالق ہوں اور خالق کی حیثیت سے تمہارے جان و مال پر مجھے تصرف کا حق ہے، اس لیے نظر کا تعلق۔ اگر میں کسی موقع کے اوپر جان و مال کا مطالبہ کروں تو یہ سمجھو کہ وہ میرے ہی ہیں اور تمہارا فرض ہے کہ وہ پیش کرو۔ تو یہ تینوں چیزیں ہیں جن کو علامتی اظہار یا علامتی مراسم میں تبدیل کر کے عبادات مقرر کی گئی ہیں۔ چنانچہ نماز پرستش ہے، روزہ اطاعت کا اظہار ہے، اور حج و عمرہ، قربانی، یہ سب عبادات نظر کی عبادات ہیں۔ تو تینوں پہلوؤں سے اللہ نے رہنمائی فرمائی کہ میرے ساتھ تعلق کو پاکیزہ رکھنا چاہتے ہو، اس میں کوئی آلودگی نہ آ جائے تمہارے توہمات کی، جیسے کہ مشرکانہ مذاہب میں آ جاتی ہے، یہ میں نے عبادات خود مقرر کر دی۔ اس کے بعد دوسری چیز بار بار توجہ دلائی ہے کہ تطہیر بدن ہے۔ یہ جسم، یہ قالب ہمیں دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ تقاضا کرتے ہیں کہ میری جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کو پاکیزہ رکھو گے۔ وہ پاکیزگی ہے جس کے لیے کچھ مراسم، کچھ آداب مقرر کر دیے گئے ہیں، وہ رسوم و آداب ہر مسلمان کو معلوم ہے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے وہ خور و نوش کی پاکیزگی، یعنی اس جسم کو آخر غذا پر پلنا ہے، نشو و نما پانی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو اصرار ہے کہ میں نے دنیا میں جو چیزیں کھانے کے لیے پیدا کی ہیں، پینے کے لیے پیدا کی ہیں، یعنی خور و نوش، اس میں طیبات کو تم کھاؤ گے اور پیو گے، خبائث کے قریب نہیں جاؤ گے۔ اس کی تفصیلات کر دی گئی ہیں، اور یہاں بھی وہی پاکیزگی پیش نظر ہے۔ اور آخری چیز اخلاق کی پاکیزگی، انسان کے اندر جو حادثہ اخلاقی ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اور وہ اسے یہ بتاتا ہے کہ اخلاقی لحاظ سے کیا چیز درست ہے، کیا چیز غلط ہے۔ اگر غور کریں تو سب سے بڑا حصہ جس میں انسان آلودہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر و بیشتر آلودہ ہی رہتا ہے، وہ یہی اخلاق کا دائرہ ہے۔ چنانچہ دین میں بھی اس کو وہی اہمیت دی گئی ہے جو دی جانی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر نے بھی فرمایا کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، ہم پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں، فرمایا میں بھی اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اخلاق عالیہ کو ان کے اتمام تک پہنچا دوں، ان کو پورا کر دوں۔ تو یہاں خاص طور پر اس کو نمایاں کیا ہے، بشریٰ للمسلمین، یہ فرما برداروں کی بشارت ہے۔ تو فرما برداری کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس تزکیے کا تقاضا کیا ہے، اس میں بڑی چیز کیا ہے؟ اخلاقی اقدار کا لحاظ، اس کو آگے بیان کیا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بے شک اللہ اس میں، یعنی جس کتاب کا ذکر پیچھے ہوا ہے کہ ہم نے اس کتاب میں ہر وہ چیز کھول کر بیان کر دی ہے جو آخرت کی تیاری کے لیے ضروری ہے، اس میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس میں تم سے جو تقاضا کیا گیا ہے، اور سب سے بڑا تقاضا کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ بے شک اللہ اس میں، اس کتاب میں عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے۔ تو اللہ نے جو اخلاقیات کا تقاضا ہم سے کیا، یا اخلاق کی پاکیزگی کا تقاضا کیا ہے۔ اخلاق کی پاکیزگی میں تین چیزوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے ایجابی طور پر، اور تین ہی چیزوں کو بنیادی حیثیت حاصل ہے سلبی طور پر۔ یہ بنیادی اخلاقیات ہیں، یہ وہ اخلاقیات ہیں جو عالمگیر صداقت کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کا الہام اصلاً انسان کی فطرت میں ہے، اور اللہ کی کتاب بھی آ کر، یا اس کے پیغمبر بھی آ کر سارا زور انہی پر دیتے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کر انسان اپنے لیے سماجی اخلاقیات وجود میں لاتا ہے، یعنی جو بنیادی باتیں انسان کے اندر ودیت ہیں، جو عالمگیر صداقت ہیں، ان کو ظاہر ہے کہ انسان نے پھر برتنا ہوتا ہے، عدل کو قائم کرنا ہوتا ہے، عدل پر عمل کرنا ہوتا ہے، عدل کی گواہی دینی ہوتی ہے۔ اسی طرح باقی چیزوں کو سمجھ لیجئے،
یہ سب معاملات جب انسان کرتا ہے تو وہ اس کے لیے مراسم بھی ایجاد کرے گا، اس کے لیے اوضاع بھی پیدا کرے گا، اس کے لیے سماجی تشکیلات بھی وجود میں لائے گا۔ یہ پھر انسان کرتا ہے، اس میں اختلافات ہو جاتے ہیں، اس میں بہت سے اختلافات ہو جاتے ہیں، ان سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بنیادی اخلاقیات انسان کے اندر ودیت ہے، یہ وہی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بیان کیا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کے نفس کو سنوارا ہے تو اس وقت ہی اس میں فجور و تقوی کو الہام کر دیا ہے۔ یعنی تقوی یہاں کن چیزوں میں ہوتا ہے اس کو 3 ایجابی عنوانات کے تحت بیان کر دیا ہے، اور فجور کس طرح ہوتا ہے اس کو بھی 3 سلبی عنوانات کے تحت بیان کر دیا ہے۔ بے شک اللہ اس میں عدل اور احسان اور قرابت مندوں کو دیتے رہنے کی ہدایت کرتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور سرکشی سے روکتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم یاد دہانی حاصل کرو۔ یہ آیت ہے جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں خطبات جمعہ میں بھی پڑھی جاتی ہے۔ مسلمانوں نے جب مختلف ادوار میں جمعہ کا خطبہ ترتیب دیا ہے اور اس میں یہ طے کیا ہے کہ کچھ چیزیں ضرور اختیار کرنی ہیں، تو اس میں یہ دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کا التزام فرماتے تھے، تو اس میں سے بعض چیزیں انتخاب کر لی ہیں۔ باقی تقریر تو وقت کے لحاظ سے، حالات کے لحاظ سے کرنا ہوتی ہے۔ دوسرا خطبہ دعاؤں کے لیے ہے، خواہ وہ جمعے میں ہو خواہ عیدین میں ہو، اس میں بھی لوگ اپنے حالات کے لحاظ سے جو دعا چاہے کریں، لیکن جو چند ضروری باتیں اللہ کے آخری پیغمبر اپنے خطبوں میں بالعموم کرتے تھے وہ شامل رکھی گئی ہیں، اس میں یہ آیت بھی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ بنیادی اخلاقیات کو بیان کرتی ہے۔ اس پر میں نے ایک تفصیلی نوٹ اپنی اس تفسیر میں لکھا ہے، اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ یہ عظیم آیت قرآن کے تمام اوامر و نواہی کا خلاصہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں اور جن چیزوں سے روکا ہے، میں نے عرض کیا کہ اس کا بہت بڑا حصہ ہماری اخلاقی تطہیر سے متعلق ہے، اخلاقی تزکیے سے متعلق ہے۔ اس کا خلاصہ ہے یہ، جو ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کمال بلاغت کے ساتھ کر دیا ہے، اور ایک ایک چیز کو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے وہ بیج سے پھوٹنی چاہیے اس طریقے سے بیان کر دیا۔ استاذ امام لکھتے ہیں، قرآن جن باتوں کا حکم دیتا ہے، اوامر یعنی جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، قرآن جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان کی بنیادیں بھی اس میں واضح کر دی گئی ہیں، اور جن چیزوں سے روکتا ہے ان کی اساسات بھی اس میں اشارہ ہے۔ یعنی وہ چیزیں جن سے روکا گیا ہے وہ نواہی ہیں، اور وہ چیزیں جن کے کرنے کے لیے تقاضا کیا گیا ہے وہ اوامر ہیں۔ تو حکم کی بنیادیں کیا ہیں اور نواہی کی بنیادیں کیا ہیں وہ اس آیت میں، ایک ہی آیت میں واضح کر دی گئی ہے۔ تمام قرآنی اوامر یعنی جن چیزوں کو کرنے کا قرآن زندگی میں تقاضا کرتا ہے، جو آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے، تمام قرآنی اوامر کی بنیاد 3 چیزوں پر ہے: عدل، احسان اور ذوی القربہ کے لیے انفاق۔ تمام قرآنی اوامر کی بنیاد عدل، احسان اور ذوی القربہ کے لیے انفاق پر ہے، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرنا، اور اس کی منہیات میں وہ چیزیں داخل ہیں جن کے اندر فحشاء، منکر اور بغی کی روح فساد پائی جاتی ہے۔ یعنی 3 چیزیں ہیں جن سے روکا ہے تو وہ تمہاری زندگی سے نکل جانی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ فحشاء، منکر اور بغی۔ یہاں اس کا حوالہ دینے سے مقصود ان لوگوں کو متنبہ کرنا ہے جو قرآن کی مخالفت میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور صرف کر رہے تھے، یعنی رسول اللہ کی قوم کے لوگ، تاکہ وہ سوچے کہ جس چیز کی وہ مخالفت کر رہے ہیں اس کی تعلیم ہے کیا، یعنی کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں، کیا عدل کی، کیا احسان کی، کیا ہدایت ذی القربہ کی، کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں؟
اس کی تعلیم کیا ہے اور اس کی مخالفت سے کس عدل و خیر کی مخالفت اور کس شر و فساد کی حمایت لازم آتی ہے۔ تو قرآن جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر استدلال کرتا ہے، قیامت پر استدلال کرتا ہے، اسی طرح وہ اس استدلال میں بارہا اپنی تعلیمات کو بھی پیش کرتا ہے کہ یہ تعلیمات کیا کسی ایسے شخص کی ہو سکتی ہیں کہ جو لوگوں کو فریب دینا چاہتا ہو، ان سے جھوٹ بولنا چاہتا ہو۔ یہ تعلیمات ہی بتا رہی ہیں کہ یہ کس پاکیزہ منبع سے آئی ہیں، یہ تعلیمات ہی بتا رہی ہیں کہ یہ اس پروردگاری کی تعلیمات ہو سکتی ہیں جو زمین و آسمان کا خالق بھی ہے، علیم و حکیم بھی ہے اور قدوس بھی ہے، اسی کی تعلیمات ہو سکتی ہیں۔ تو اپنی تعلیمات کو بھی استدلال کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اب میں نے پھر اس کی وضاحت کی ہے۔ خیر و شر کی یعنی اچھائی اور برائی کی، ظاہر ہے کہ اوامر کیا ہیں، وہ خیر کی چیزیں ہیں، اور نواہی جن سے روکا گیا ہے وہ شر کی چیزیں ہیں۔ خیر و شر کی جو اساسات یعنی بنیادیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں وہ بالکل فطری ہیں، یعنی اگر انسان کو یہ الفاظ بتا دیے جائیں تو ہر انسان اپنے باطن میں جھانک کر دیکھ سکتا ہے کہ یہی اخلاقیات کی بنیادیں ہیں اور یہ اس کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا خدا کے دین میں بھی ہمیشہ مسلم رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں یہ بتا دیا ہے کہ میرا دین انسانی فطرت کا بیان ہے، انسان کی فطرت میں جو چیزیں ودیعت ہیں ان کو ہی تفصیلات میں اللہ کے پیغمبر واضح کر دیتے ہیں۔ تو یہ اساسات فطرت میں ہیں، ان اساسات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ اس وجہ سے اس طرح کے تمام بیانات بیان فطرت ہی ہوتے ہیں، یعنی شریعت تو ان احکام کو کہا جاتا ہے جو کسی اشتباہ کو دور کرنے کے لیے یا کسی چیز میں ہماری نارسائی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کے لیے دی جاتی ہے۔ لیکن جو کچھ فطرت میں دین موجود ہے اس کی تذکیر ہوتی ہے، اس کا اعادہ ہوتا ہے، تو یہ اسی کو بیان کیا ہے، یہ بیان فطرت ہے۔ تورات کے احکام عشرہ انہی پر مبنی ہے۔ جو 10 کمانڈمنٹس ہیں تورات میں، جہاں سے موسیٰ علیہ السلام پر الہام کی ابتدا ہوئی اور ان کو الواح پر لکھ کر دیے گئے، ان کو دیکھ لیجئے، وہ بھی انہی 6 چیزوں پر مبنی ہے۔ اور قرآن نے بھی جیسا کہ اوپر بیان ہوا اپنے تمام اخلاقی احکام میں انہی کی تفصیل کی ہے۔ ان کو یہاں پڑھ لیجئے اور پھر اس کے بعد مثلا سورہ نساء میں جہاں تفصیل ہے جائیے، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ مومنون میں، سورہ معارج میں، جہاں جہاں تفصیل ہوئی ہے وہاں جائیں گے تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا کہ انہی کو بنیاد بنا کر قرآن مجید پھر جو اس کے نتیجے میں چیزیں کرنی چاہیے ان کو بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تورات کے احکام عشرہ انہی پر مبنی ہیں اور قرآن نے بھی جیسا کہ اوپر بیان ہوا اپنے تمام اخلاقی احکام میں انہی کی تفصیل کی ہے۔ اس میں 3 چیزیں ایجابی ہیں، مثبت ہیں، یعنی عدل، احسان اور قرابت مندوں پر انفاق۔ ان میں سے ایک ایک چیز کے حدود سمجھنے چاہیے۔ پہلی چیز جس کا آیت میں حکم دیا گیا ہے وہ عدل ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جس کا جو حق واجب کسی پر عائد ہوتا ہے اسے بے کم و کاست اور بے لاگ طریقے سے ادا کر دیا جائے۔ یعنی عدل سے مراد یہاں محض عدالتی عدل نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں عدل۔ اس کے مواقع شب و روز پیش آتے ہیں۔ ہمارے تمام معاملات خواہ وہ معیشت میں ہوں، وہ سیاست میں ہوں، وہ سماج میں ہوں، ان میں ہم کسی نہ کسی حق کو ادا کر رہے ہوتے ہیں یا کسی حق کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہمارے فرائض پیدا ہوتے ہیں۔ تو ہمیں پابند کر دیا گیا ہے کہ ہر حال میں عدل پر قائم رہیں گے۔ چنانچہ یہاں تو محض لفظ عدل استعمال کیا جو بنیاد ہے، پھر سورہ نساء میں اور سورہ مائدہ میں آگے بڑھ کے یہ بتایا کہ تمہارے ایمان کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ تم قائم بالقسط ہو کر رہو، یعنی انصاف کی گواہی دینے والے بن کر رہو، ورنہ زندگی آلودہ ہوگی۔ تو اس میں انفرادی زندگی کو سامنے رکھ کے کہا ہے کہ عدل کی گواہی دو ہمیشہ، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط،
اور بتایا ہے سورہ نساء میں کہ خواہ وہ گواہی تمہیں اپنے خلاف دینی پڑے، اپنے والدین کے خلاف دینی پڑے، اپنے اعزاء و اقربا کے خلاف دینی پڑے، اپنے مفادات کے خلاف دینی پڑے۔ اور سورہ مائدہ میں یہ کہا ہے کہ یہ گواہی اگر دشمنوں کے خلاف بھی دینی پڑے تو دو، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی، یعنی دشمن کے خلاف بھی اگر حق کی گواہی دینی پڑے تو حق کہو، اور تمہیں کسی کی دشمنی بھی اس پر نہ ابھارے کہ تم کوئی ناحق بات کسی کی طرف منسوب کر دو، عدل کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ تو عدل گویا ہماری پوری زندگی کا اظہار ہے۔ یہ تمام معاملات اور تعلقات میں انصاف پر قائم رہنا، انصاف کی بات کہنا، انصاف کے تقاضے پورے کرنا، انصاف کی گواہی دینا، ہر مرحلے پر یہ ہم سے مطلوب ہے، اور اس طرح ہماری پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے کہ ہمیں عدل پر قائم رہ کر بسر کرنا ہے۔ یہ مضمون بہت تفصیلی ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اگلی نشست میں اب اس کے باقی پہلوؤں کو دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔